بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 16 ہے۔ تو بیٹا سبق نمبر 16 ہمارے پاس ہے الدرس التاسع، الاسد شیر، وابن آوا اور گیدڑ، والحمار اور گدھا۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ مرض الاسدی، شیر کی بیماری، و دواؤ اور اس کی دوا۔ زعموا انہ کان اسد فی اجمعۃ، خیال کرتے ہیں کہ بے شک ایک جنگل میں شیر رہتا تھا، وکان معہ ابن آوا اور اس کے ساتھ گیدڑ بھی رہتا تھا، یاکل من فضلات طعامہ، وہ گیدڑ اس شیر کا بچا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ فاصاب الاسد جرب، تو پھر شیر کو خارش لگی، وضعف شدیدا اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، وجہدا اور تھک گیا۔ فلم یستطع الصید، پس وہ شکار نہیں کر سکتا تھا۔ فقال لہ ابن آوا، تو اسے گیدڑ نے کہا، ما بالک یا سید السباع، اے درندوں کے بادشاہ آپ کا کیا حال ہے؟ قد تغیرت احوالک، آپ کے حالات تو بدل چکے ہیں۔ قال، اس نے یعنی شیر نے کہا، ھذا الجرب الذی، یہ جو خارش ہے، قد جہدنی، اس نے مجھے تھکا دیا ہے، ولیس لہ، اور نہیں ہے اس کی دواؤں کوئی دوا، الا قلب حمار و اذناہ، سوائے گدھے کے دل اور دونوں کانوں کے سوا اس کی کوئی دوا نہیں۔ قال ابن آوا، گیدڑ نے کہا، ما ایسر ھذا، یہ کتنا آسان ہے۔ وقد عرفت بمکان کذا حمارا، تحقیق میں نے دیکھا ہے فلاں جگہ پر گدھا، ما کسار، ایک دھوبی کے ساتھ، یحمل علیہ، وہ لادتا ہے اس پر، ثیابہ، اپنے کپڑے، وانا آتی کبھی، اور میں اسے تیرے پاس لا ہی رہا ہوں۔ الحیلۃ، تدبیر، للحصول، حاصل کرنے کی، علی الحمار، گدھے کو حاصل کرنے کی تدبیر۔ ثم دلف الی الحمار، پھر وہ گدھے کی طرف دبے پاؤں چل دیا۔ فاتاہ، پس آیا اس کے پاس، وسلم علیہ، اور سلام کیا اسے، وقال لہ، اور کہا اسے، مالی اراک معزولا، کہ اے گدھے میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں۔ قالا، اس گدھے نے کہا، بسوء تدبیری صاحبی، میرے مالک کی بے تدبیری کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ فإنہ لا یزال، پس بے شک وہ ہمیشہ، یجیع بطنی، مجھے بھوکے پیٹ رکھتا ہے، ویثقل ظہری، اور میری پیٹھ پر زیادہ بوجھ لادتا ہے۔ وما تجتمع ہاتان الحالتان علی جسم، وما تجتمع، اور نہیں جمع ہو سکتی، ہاتان الحالتان، یہ دونوں حالتیں، علی جسم، ایک جسم پر۔ پھر وہ گیدڑ گدھے کی طرف دبے پاؤں چل دیا، پس وہ اس کے پاس آیا اور اسے سلام کیا، اور اس گدھے سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں۔ تو گدھے نے کہا، میرے مالک کی بے تدبیری کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اور میری پیٹھ پر زیادہ بوجھ لاتا ہے۔ وما تجتمع ہاتان الحالتان علی جسم، اور یہ دو حالتیں ایک جسم پر جمع نہیں ہو سکتی، الا، مگر، ان حالتاہ، ان دونوں حالتوں نے نڈھال کر دیا، واسقمتاہ، اور بیمار کر دیا ہے، مگر وہ دونوں حالتیں اس جسم کو نڈھال اور بیمار کر دیتی ہیں۔ فقال لہ، تو پھر اس گیدڑ نے اسے کہا، کیف ترضی المقام معہ علی ھذا، کیف ترضی المقام معہ علی ھذا، اس کے باوجود تو اس کے پاس ٹھہرنے پر کس طرح راضی ہے؟ قال مالی حیلۃ، اس گدھے نے کہا، اس مالک سے، للہرب منہ، فرار ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میرے پاس۔ فلست اتوجہ الی جہۃ، پس میں نے جس طرف بھی رخ کیا، الا اضر بی، تو مجھے تکلیف دی، انسان نے، فقدانی، اور مجھے تھکا دیا، واجاعنی، اور مجھے بھوکا رکھا، اور مجھے، پس میں نے جس طرف بھی رخ کیا، کسی انسان نے مجھے تکلیف دی، اور انسان نے مجھے تھکا دیا اور مجھے بھوکا رکھا۔ قال ابن آوا،
کہا گیدڑ نے فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَكَانٍ مَعْزُولٍ عَنِ النَّاسِ، پس بے شک میں ایسی جگہ کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں جو انسانوں سے الگ ہوگا، لا یمر بہ انسان، وہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوگا، خصیب المرعی، وہ مقام ہری بھری چراگاہ والا ہے، فی عانۃ من الحمر، اس میں گدھوں کا ریوڑ بھی ہوگا، ترعی آمنۃ مطمئنۃ، وہ وہاں امن اور اطمینان سے چرتے ہیں۔ قال الحمار، گدھے نے کہا وما یحبسنا عنہا، ہمیں وہاں سے کون روکے گا، فانطلق بنا الیہا، پس ہمیں اس طرف لے چل، محاولۃ فاشلۃ، ناکام کوشش، فانطلق بہ نحو الاسد، پس وہ اسے لے کر شیر کی طرف چل پڑا، فانطلق، پس وہ لے کر چل پڑا بھی اس گدھے کو نحو الاسد، شیر کی طرف، وتقدم ابن آوا، اور گیدڑ آگے بڑھا، ودخل الغابۃ، اور داخل ہوا جنگل میں، علی الاسد، شیر کے پاس، اور وہ جنگل میں شیر کے پاس داخل ہوا، فأخبرہ بمکان الحمار، پس اس نے اسے گدھے کی جگہ بتائی، فخرج الیہ، پس وہ اس گدھے کی طرف چل پڑا، واراد، اور ارادہ کیا، ان یصب علیہ، کہ وہ اس پر جھپٹ پڑے، حملہ کر دے، فلم یستطع لضعفہ، پس وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا، وتخلص الحمار منہ، اور گدھا اس سے بچ نکلا، فلما رأى ابن آوا، پھر جب گیدڑ نے دیکھا، ان الاسد لم یقدر علی الحمار، کہ شیر گدھے پر قابو نہیں پا سکا، قال لہ، تو کہا گیدڑ نے اسے، یا سید السباع، اے درندوں کے بادشاہ، اعجزت الی ہذہ الغایۃ، کیا آپ اس حد تک عاجز ہو چکے ہیں، فقال لہ، پس اس نے اس سے کہا، ان جئتنی بہ مرۃ اخری، اگر تم اسے میرے پاس دوسری مرتبہ لے آؤ، فلن ینجو منی ابدا، تو وہ مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا، وہ مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا، اگر تم اسے میرے پاس دوبارہ لے آؤ تو وہ مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ افتراس الحماری، گدھے کی چیر پھاڑ، فمضى ابن آوا، پھر چل دیا گیدڑ الی الحماری، گدھے کی طرف، فقال له، پس کہا اسے، ما الذی جرى علیک، آپ پر کیا گزری، ان احد الحمر رآک غریبا، بے شک ایک گدھے نے تجھے اجنبی سمجھا، فخرج یتلقاک مرحبا بک، پس وہ شیر تجھے مرحبا کہنے کے لیے تیری ملاقات کے لیے نکلا، فلو ثبت لانسک ومضى بک الی اصحابہ، اگر آپ ٹھہرتے تو وہ آپ سے پیار کرتا، ومضى بک الی اصحابہ، اور آپ کو اپنے دوستوں کے پاس لے جاتا، فلما سمع الحمار ذلک، پس جب گدھے نے یہ بات سنی، ولم یکن رأى اسدا، اور اس گدھے نے شیر کو بالکل نہیں دیکھا تھا، اور گدھے نے شیر کو بالکل نہیں دیکھا، صدق ما قال ابن آوا، اس نے اس بات کو سچ مان لیا جو گیدڑ نے اسے کہی، واخذ طریقہ الی الاسد، اور اس نے شیر کی طرف راستہ اختیار کیا، فسبقہ ابن آوا، پس گیدڑ پہلے سے ہی الی الاسد، شیر کے پاس پہنچ گیا، وقال لہ، اور اسے کہا، استعد لہ، تو اس کے لیے تیار ہو جا، فقد خدعتہ لک، میں آپ کی خاطر اسے دھوکہ دیا ہے میں نے، فلا یدرکنک الضعف فی ہذہ النوجیۃ، پس اس مرتبہ آپ پر کمزوری ہرگز غالب نہ آئے، فإنہ ان افلت لن یعود معی ابدا، اگر یہ اب کھسک گیا تو پھر وہ میرے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، والفرس لا تصاب فی کل وقت،
اور ہر وقت ایسے موقع نہیں ملا کرتے۔ فخرج الاسد الی موضع الحمار، پس شیر جو ہے وہ گدھے کی جگہ کی طرف گیا۔ فلما بصر به عاجلہ بوثبۃ افترسہ بہا، پس شیر گدھے کی جگہ کی طرف نکلا، پس جب اس نے اسے دیکھا اس نے جلدی سے اپنے پنجے سے اس پر حملہ کیا، اس نے اسے چیر پھاڑ دیا۔ حمار بلا قلب ولا اذنین، دل اور کانوں کے بغیر گدھا، دل اور کانوں کے بغیر گدھا۔ ثم قال، پھر کہا، ذکر الاطباء، طبیبوں نے، انہو کہ بے شک وہ، لا یوکل، نہیں کھائے گا، الا مگر بعد الاغتسال، مگر نہانے کے بعد، والطہوری اور صفائی کے بعد۔ پھر کہا طبیبوں نے کہ بے شک نہانے اور صفائی کے بعد کھایا جائے۔ فاحتفظ به حتی اعود فاکلہ کلبہ واذنیہ، تو شیر نے اسے کہا کہ تم اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں، پس میں اس کا دل اور دونوں کان کھاؤں گا۔ واترک ما سوی ذلک قوتا لک، اور ان کے سوا جو کچھ ہوگا اس میں تیری خوراک کے لیے چھوڑ دوں گا۔ فلما ذهب الاسد لیغتسل، بس جب شیر گیا تاکہ وہ نہائے، جب شیر نہانے چلا گیا، عمد ابن آوا الی الحمار، تو گیدڑ نے گدھے کی طرف رخ کیا، فاکلا، پس کھا گیا، کلبہ، اس کا دل، واذنیہ، اور اس کے دونوں کان، رجاءً، اس امید پر، ان یتطیر الاسد منہ، کہ شیر اس سے برا شگون لے گا۔ فلا یاکل منہ شیئا، پس وہ شیر اس سے کچھ نہیں کھائے گا۔ ثم ان الاسد، پس بے شک شیر، رجع، لوٹا، الی مکانہ، اپنی جگہ کی طرف، فقال لابن آوا، تو اس نے گیدڑ سے کہا، این کلب الحمار، کہاں ہے گدھے کا دل، واذناہ، اور اس کے دونوں کان۔ قال ابن آوا، کہا گیدڑ نے، الم تعلم، کیا نہیں تم جانتا، انہ، بے شک وہ، لو کان لہ کلب، اگر ہوتا اس کا دل، یاکل بہا، تو وہ اس سے سمجھتا، واذنان، اور اگر ہوتے اس کے کان، یسمع بہما، تو ان سے وہ ضرور سنتا، لم یرجع الیک، تو وہ آپ کی طرف واپس نہ لوٹتا۔ بعد ما افلت، جب وہ کھسک گیا، ونجا من الہلاکۃ، اور ہلاکت سے نجات پا گیا۔ اگر اس کا دل اور کان ہوتے تو وہ بات سمجھتا اور کانوں سے سنتا، تو وہ آپ کی طرف واپس نہ دوبارہ لوٹتا۔ اس کے بعد جب وہ کھسک گیا تھا اور ہلاکت سے نجات پا گیا تھا۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔